اوریہ مقبول جان جو کہ اپنے بیانات کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں اور جب سے اس ملک میں رجیم چینج ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ پر کافی تنقید بھی کرتے رہے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور قمر باجوہ نے ہی رجیم چینج کی اس ملک میں۔ اب ایک دفعہ پھر سے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے جس میں انہوں نے 3 طاقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس ملک میں 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتی ہے۔ اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے 5000 فوجی ادارے سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور عمران ریاض نے نئے ڈی جی ISPR سے کیا سوالات پوچھ لیے ہیں۔ اوریہ مقبول جان کی بات کریں تو اس ٹویٹ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن قمر باجوہ کے دور میں ان کے ساتھ کافی برا ہوا اور ان کے ٹی وی پروگرامز پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی ان کی ٹویٹس کی وجہ سے۔ اب ایک دفعہ پھر سے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت 3 قوتوں کی خواہش پر لائی جا رہی ہے۔ پہلا، امریکہ جو نئی دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو افغانستان سے لڑانا چاہتا ہے۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ جو اس جنگ میں ملنے والی ممکنہ امریکی امداد چاہتی ہے۔ اور تیسری، PDM جو حکومت جانے پر سیاسی شہید بن کر کھیلنا چاہتی ہے۔ اب امریکہ کے ساتھ جن 2 طاقتوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ ایک تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈالرز حاصل کریں گے، اور دوسرا PDM۔ اب یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے یہ غلطی کرے گی؟ دیکھیں، ہماری فوج کی حب الوطنی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ وہ ملک کو ایسے دہشت گردی میں چھوڑ دیں گے، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ 2001 میں مشرف نے امریکہ کو ویلکم کہا اور ڈالر حاصل کیے، لیکن ان ڈالرز کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا اس سے پاکستان کو نقصان ہی ہوا تھا۔ اب اس پوائنٹ پر ایک دفعہ آپ عمران خان کا وہ بیان ضرور نوٹ کریں جب عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پاکستان کی معیشت سے منسلک ہے۔ اگر ملک ڈیفالٹ کرے گا تو سب سے پہلے پاکستان کی افواج کو اس کا نقصان ہوگا۔ پیسہ نہیں ہوگا تو وہ ملک کا دفاع کیسے کریں گے؟ اس وقت تو عمران خان کو غدار کہہ دیا گیا تھا، لیکن آج وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو فوج کو TTP سے مقابلہ کرنے کے لیے اب امریکی ڈالر چاہیے ہوں گے۔ پاکستان کے خزانے میں تو ڈالرز ہیں ہی نہیں۔ پاکستان مدد مانگے گا امریکہ سے اور ڈالر آئیں گے تو TTP سے لڑا جائے گا۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملک کے لیے ڈالرز مانگے گی، لیکن اصل میں اس کا نقصان ہوگا ملک کو، اور یہی چیز ہے جس سے عمران خان قمر باجوہ کو بھی خبردار کرتے رہے تھے کہ حکومت چینج مت ہونے دیں، نہیں تو یہ معیشت کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو عمران خان نے بہت زبردست پالیسی بنائی تھی کہ معیشت کو دفاع کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ اگر معیشت کمزور ہوگی تو دفاع کمزور ہوگا، اسی لیے معیشت پر زیادہ توجہ دی جائے گی تاکہ دفاع مضبوط ہو۔ لیکن قمر باجوہ اور PDM نے معیشت کی تباہی پھیر کر رکھ دی ہے، اور آج پاکستان مجبور ہو رہا ہے کہ امریکہ کی مدد لی جائے، اور وہ امریکہ روز بیان جاری کر دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم پاکستان کو افغانستان کی سرحد کی حفاظت کے لیے پیسے دیں گے۔ ان شارٹ یہ کہ امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ پاکستان ہم سے پیسے لے اور پھر ہم پاکستان کو استعمال کریں اپنے مفادات کے لیے اور پاکستان میں اڈے حاصل کریں۔ اب دوسری جانب آپ دیکھیں تو عادل راجہ نے بڑا بیان جاری کیا ہے کہ 5000 فوجی افسران نے اپنے استعفے جمع کروا دیے ہیں ملک کے حالات دیکھ کر۔ اس پر عمران ریاض نے ISPR کے لیے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے۔ اس پر عمران ریاض نے کہا کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے بقول حالات کے پیش نظر پاک فوج کے 5000 سے زائد آفیسرز اپنے استعفے جمع کروا چکے ہیں۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ DG ISPR کو انہوں نے ٹیگ کیا اور کہا کہ کیا یہ روٹین کا معاملہ ہے یا واقعی حالات کی ستم ظریفی؟ اس ادارے میں جانے کے تو نوجوان خواب دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد عادل راجہ نے بھی ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پاک فوج کے افسران عزت کے ساتھ فوج چھوڑنا چاہتے ہیں جو ان کا قانونی حق ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کس حد تک ملک کو نقصان پہنچایا ہے قمر باجوہ نے
اس رجیم چینج آپریشن سے۔ اب آپ کو خبر تو مل گئی ہوگی کہ عباسی منیر چاہتے ہیں کہ ISPR سے کہ وہ اب فوج کی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرے اور جو دوریاں فوج اور عوام میں پیدا ہو چکی ہیں اس کو کم کیا جائے تاکہ ملک کے حالات میں بہتری ہو اور فوج کے بھی۔ کل عادل راجہ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ عاصم منیر نے قمر باجوہ دور میں ہونے والی کرپشن جو کہ 532 ملین ڈالرز بنتی ہے اور پاکستانی روپے میں 113 ارب روپے بنتی ہے، اس کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے تاکہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی اور کس نے کی۔ تو اگر واقعی ادارہ اپنی ساکھ کو دوبارہ سے عوام میں بہتر کرنا چاہتا ہے تو ادارے کو ایسے سخت فیصلے کرنے ہوں گے جس سے عوام ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر خود کو سیاست سے اب ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہوگا، کیونکہ اگر فوج خود کو سیاست سے اور دور نہیں کرتی تو پھر قوم کبھی یقین نہیں کرے گی کہ وہ واقعی نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور یہ فیصلے اب عاصم منیر کو لازمی کرنے ہوں گے۔